محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے ہماری کل کے سبق کی پچھلی آیات کے ساتھ ہی جڑا ہوا۔ تو کل ہمارا جہاں سبق ختم ہوا تھا ان لوگوں کی صفت بیان کی گئی تھی کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور جب ان پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی کے بارے میں آگے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں علیہم کہ ان پر صلوات عنایتیں ہیں من ربہم ان کی رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی پریشانیوں کا آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا آنا، مختلف حالات میں مختلف قسم کے دکھ، جس کی تفصیل کل پیچھے بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں سے، جیسے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو صبر ہے نا، جب بندہ منہ سے کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ ہم سب جو ہے نا اللہ کی ملکیت ہیں، اور انسان کے رنج اور غم اور درد و حسرت کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ نا اپنی محبوب چیزوں کو اپنا سمجھتا ہے۔ جب ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے، تو ان چیزوں کی جو محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ ان چیزوں کے جانے کا جو دکھ ہے کہ اگر وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں رہیں تو ہمیں بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ وہ پانا ہے کہ ہمیں بھی یہاں سے چلے جانا ہے، اور آخری ہمارا انجام جو ہے اللہ کی طرف ہوگا۔ اور پریشانیوں کے ٹائم پہ، دکھوں کے ٹائم پہ یہ کہنا، ایک طرف تو ہمارے صبر کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اس آنے والی پریشانی کو برداشت کرنا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے پہلے شوہر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے وہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، ان کے بیٹے کی کنیت کی وجہ سے ابو سلمہ اور یہ کہلواتی تھیں ام سلمہ۔ تو فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا ابو سلمہ کا، تو مجھے علم میں یہ بات تھی کہ جب کوئی پریشانی آئے اور انسان پریشانی کے وقت اس طرح سے پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جب کوئی مصیبت کے ٹائم پہ یہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقصان کے بدلے میں اسے اچھی چیز عطا فرماتے ہیں۔ کہتی ہیں میں دل میں سوچ رہی ہوں کہ ابو سلمہ سے اچھے میرے لیے کون ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے انتقال کے ٹائم پہ میں نے یہ پڑھا اور ذہن میں میرے یہ آ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھے تھے، ان سے اچھے مجھے کون مل سکتے ہیں۔ تو اللہ کی شان دیکھے کہ ان کا نکاح بعد میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ ایمان اور یقین کی دولت نصیب فرمائے کہ جب ہمارے پر کوئی پریشانی آئے تو ہم اس پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور یہی زبان سے بھی یہی کلمات کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کے معنی پہ غور کرتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے، نہ یہ دنیا رہے گی، نہ ہم رہیں گے، نہ یہ پریشانیاں رہیں گی، ہر وقت جو ہے یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ تو ایسا کرنے والوں کے بارے میں آج کے سبق میں انعام کا ذکر کیا گیا کہ جو اس طرح کا اپنا رویہ کرتے ہیں صبر کرنے والے،
کہ وہ دنیا میں اس حقیقت تک پہنچنے والے ہیں کہ کوئی چیز اپنی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی جان اور روح کا مالک بھی جو ہے اللہ ہی ہے۔ تو ان کے بارے میں پھر یہاں پہ انعام کا ذکر کیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر خاص خاص رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، عنایتیں ہوں گی، انعامات ہوں گے، ورحمہ اور عام رحمت بھی ہوگی۔ صلوات خاص انعامتیں، خاص رحمتیں، اور رحمہ عام رحمت بھی۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے کردار کے حامل افراد جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جیسے عوامی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بس یہی لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ صحیح راہ پا لی انہوں نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے پر پے در پے مصیبتیں پڑتی ہیں، کبھی جان پر صدمہ ہے، کبھی مال میں نقصان ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس گناہوں سے پاک ہو کر جاتا ہے۔ تو پریشانیوں کو آنا انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو آزمائش کی ان گھڑیوں میں ہم اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع کریں اور منہ سے کوئی ایسا کلمے نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے جو ہے جو پریشانی آئی ہے، جو ہمیں اجر ملنے والا ہے، ہمارا وہ اجر ضائع ہو جائے۔ بہت یہ ضبط کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر والوں کو دو برابر کی چیزیں ملتی ہیں، یعنی صلوات بھی اور رحمت بھی، اور ایک درمیان کی چیز ملتی ہے، یعنی وہ ہدایت بھی ملتی ہے۔ صلوات کا معنی یہ بھی پڑھا نا کہ بہت زیادہ عنایتیں، اور رحمت سے مراد عام رحمت۔ تو جب انسان کے اوپر پریشانی آتی رہتی ہے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے جو ہے درجات بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں کے ٹائم پہ صبر کا دامن تھامنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بوجھ نہ ڈالے جسے ہم سہار نہ سکیں۔ اور اللہ کا بھی فرمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتے جو سہار نہ سکے۔ اور ساتھ ہی ہمیں دعا بھی سکھا دی۔ بہرحال اگر پریشانی آ ہی جائے تو اس پریشانی کے ساتھ ایسے نبھڑنا ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ بات چونکہ چل رہی تھی صبر کی، آگے سے کچھ صفا اور مروہ کا ذکر آ رہا ہے، اور یہاں پہ بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا صبر کا مظاہرہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، اور اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے شیرخوار بچے تھے اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے اللہ کے، ان کو ایک دور وادی میں صحرا کے اندر چھوڑ کر آ گئے تھے، وادی فاران میں۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ بہت پریشان بھی ہوئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے کو حکم تھا کہ ان کو چھوڑ کے آ جانا ہے اور ان سے جو ہے نا کچھ کہنا بھی نہیں ہے۔ اب جب انہیں صحرا کے اندر بٹھا کے کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان تھا ان کے پاس، انہیں بٹھایا، اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچے کو بھی، اور جب چل پڑے ہیں تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی ہیں، پریشان ہو کے پیچھے دوڑتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں چھوڑ کے، یہاں تو کوئی نہیں، اور یہاں جنگل کے اندر ہم دونوں ماں بیٹے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹائم انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ جو ہے سوال کر رہی ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، آخر وہ بھی نیک بی بی تھی، کہنے لگی کہ آپ اللہ کے حکم سے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلا دیا، ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو تب ہمیں اللہ جو ہے ضائع نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ جب چند دن کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، کیسا سوچنے کی بات ہے، کیسا خوفناک وقت ہوگا کہ صحرا کے اندر رات بھی آئی ہوگی اور دن کی تپش بھی ہوگی اور دھوپ بھی ہوگی اور تنہائی بھی ہوگی اور کوئی ساتھی بھی نہیں، لیکن وہ اللہ کے بھروسے پہ وہاں بیٹھی رہی ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی مشہور ہی ہے کہ جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوئیں اور اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بے چین ہوئے تو ان کی بے چینی دیکھ کے ہاجرہ بھی بے چین ہوئی اور بے قراری کی حالت میں انہوں نے چکر لگائے ہیں، کبھی صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑتی تھیں
اور کبھی مروہ کی پہاڑی کی طرف جو دوڑتی تھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے چشمہ جو تھا جاری کر دیا، اور آنے والے قیامت تک کے لیے اس یادگار کو تازہ کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے پریشانی کے عالم میں چکر لگائے، اس کو حج کا ایک طریقہ مقرر کر دیا۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر اس لیے بھی آ رہا ہے کہ صفا اور مروہ پہ 2 بت رکھے ہوئے تھے مشرکین نے جاہلیت کے زمانے میں۔ حج تو وہ بھی کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہوتا چلا آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی حج ہو رہا ہے، لیکن خانہ کعبہ جو تھا بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور لوگ طواف بھی کرتے تھے صفا اور مروہ کا، یہ بھی رسم چلی آ رہی تھی، لیکن دونوں پہاڑوں کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے۔ تو جب مسلمانوں کو حج کا حکم ہوا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا کہا گیا، تو بعض مسلمانوں کو خیال آیا کہ ہم تو جب صفا مروہ کا طواف کرتے تھے تو اس وقت تو ان بتوں کی تعظیم کے لیے ہوتا تھا، اور اسلام میں تو بتوں کی تعظیم جو ہے منع ہے۔ تو ان کے اس خیال کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج کرے اللہ کے گھر کا، بیت کا مطلب گھر یعنی خانہ کعبہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پہ ذرا بھی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان۔ یعنی جن لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا تھا کہ یہاں پہ تو بتوں کی تعظیم کی وجہ سے ہم صحیح کیا کرتے تھے، تو بتا دیا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور مزید فرمایا ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے قدردان اور جاننے والے ہیں۔ بات پھر وہی ہے کہ مومن کا کام کہنا ماننا، فرما بردار کا کام کہنا ماننا، تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دے اس حکم کو چلنا جو ہے خوشی کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ جو خوشی سے کرے نیکی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی شاکر ہیں یعنی قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی خیر اور نیکی شوق اور رغبت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں، اور اس خیر کرنے والے کی نیت اور خلوص کو خوب جانتے ہیں، اور اسی قدر اسے ثواب میں ملتا ہے۔ بہرحال اب صفا اور مروہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جس صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا انعام دیا کہ اب ہر تمام حاجی اور عمرہ کرنے والے افراد جو ہیں ان کی تقلید میں صفا اور مروہ پہ دوڑتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ تو یہ حضرت حاجرہ کے صبر کی یادگار ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدی، اور ہدایت کی باتوں سے، من بعد اس کے، ما بیناہ، کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، تو یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے بھی۔ تو یہاں یہ اہل حق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل حق کی بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے، اہل کتاب کی بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ پیچھے سے کافی دیر سے بات یہ سبق چلتی پہلے اس بارے میں بھی چلتا رہا ہے کہ وہ باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے، پہچاننے کے، تو چھپا رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ قبلہ مقرر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ، اس وقت ہم لوگوں کے سامنے اس بات کو بدل رہے ہیں، بہت سی باتوں کو چھپا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے، حالانکہ آنے سے پہلے لوگوں کو انہوں نے متعارف کرایا ہوا تھا کہ نبی آنے والا ہے، اس کا زمانہ قریب ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر انہوں نے اس بات کو چھپانا شروع کر دیا۔ یہاں پہ اسی بات کا ذکر فرمایا کہ وہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی ان کے کتابوں میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صاف صاف باتیں ہیں ان کو چھپاتے ہیں. من البینات کھلی نشانیاں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد اس کے ما بینا ہو کہ ہم اس کو بیان کر چکے لوگوں کے لیے کتاب میں. تو ایسا کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت کے مستحق ہیں. لیکن لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ کوئی کسی شخص کے اوپر لعنت کرے. جب ہم کوئی کسی کو کسی پہ لعنت کرتا ہے تو عام طور پر خواتین کی بہت عادت ہوتی ہے، کسی نے تو اپنا تکیہ کلام ہی بنایا ہوتا ہے کہ لانتی لانتی کہہ کے بات کرتے ہیں. تو اس سے استغفار کرنی چاہیے، اس چیز کو چھوڑنا چاہیے کہ نہ. جب کوئی لعنت کرنے والا لعنت کرتا ہے تو اصل میں وہ کہتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جا. اور یہ کلمے اتنے سخت ہیں کہ جب کہنے والا کسی کو لعنت کے لیے کہتا ہے تو اس کے کلمات جو ہیں مشرق کی طرف جاتے ہیں، مغرب کی طرف جاتے ہیں، شمال میں جاتے ہیں، جنوب میں جاتے ہیں، لیکن ہر طرف جو ہے نا اس کے دروازے ان الفاظ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر یہ الفاظ اوپر کی طرف چلتے ہیں آسمان کی طرف، تو آسمان کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. پھر یہ الفاظ جس کے اوپر لعنت کی جاتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں. اگر تو وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پہ وہ لعنت پڑتی ہے، ورنہ جس نے لعنت بھیجی وہ الفاظ پلٹ کے اسی کے اوپر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہمارے معبود ہیں، معبود برحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں، ہاں اگر اس طرح سے کہا جائے کہ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، کسی کا نام معین کر کے کسی کو لعنت دینا جو ہے نا قطعاً منع ہے. کسی کا نام لے کے اور اسے لعنتی کہنا یا لعنت اس کے اوپر دینا یہ منع ہے. اس طرح سے اگر کہا جائے کہ جھوٹوں پر لعنت یا چوروں پر لعنت تو یہ اور بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے لعنت اللہ الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو جب کہیں گے تو وہ کسی کا نام ہو یہ نہیں ہوگا اس میں. بہرحال یہاں پہ وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اہل کتاب میں سے اللہ کی باتوں کو، اپنے پاس موجود علم کو لوگوں سے چھپایا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ علم میں ہے، ان کے واضح نشانیاں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں. پھر یہ کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر بھی کر چکے ہیں. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی بھی لعنت پڑتی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسے لوگوں سے بچائے کہ ہم اگر کسی کو کوئی مسئلے کا پتہ ہو، اچھی طرح سے تحقیقی مسئلے کا پتہ ہو، اور کوئی پوچھنے والا اس کے پوچھتا ہے اور وہ باوجود جاننے کے نہ بتائے تو وہ اسے گناہ ہوگا. یعنی کہ جس سے کوئی شرعی امر کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ جانتے ہوئے اسے چھپا لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. استغفر اللہ. یعنی اگر ہمیں کسی بات کا پتہ ہے مستند، دیکھیں بھلے صرف علمی دھاگ اٹھانے کے لیے کسی نے ہمارے سے کوئی مسئلہ پوچھا اور یہ سوچتے ہوئے کہ جی ہاں ہم نے تو 2-4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو اگر ہم انہیں مسئلے کا حل نہیں بتائیں گے تو کہیں گے تمہارا تعلیم کیا ہوئی. تو اس چیز میں کبھی بھی آر نہیں کرنی چاہیے. اگر تو آپ کو مسئلے کا صحیح پتہ ہے تو آپ ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر وہاں پہ آپ معذرت کر لیں کہ مجھے پتہ نہیں. غلط بات کسی کو بتانا، گمراہ کرنا، اس کی بالکل گنجائش نہیں. ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، نام میرے ذہن میں ان کا نہیں ہے. ان کے پاس کسی نے مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کو بھیجا اور وہ کئی مہینوں کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچے ہیں اور جا کے ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتا دیں، فلاں جگہ سے میں آیا ہوں. تو انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ. تو انہوں نے یہی جواب دیا، جب مجھے نہیں پتہ تو پھر مجھے نہیں پتہ، میں کیسے بتا دوں. تو یعنی جس مسئلے کا پتہ ہو تو اس چیز کو چھپانا نہیں چاہیے اور غلط بیانی سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. مسئلے کا پتہ ہے اور ہم نے اسے پھر نہیں چھپایا، پھر نہیں بتایا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ قیامت کے دنوں سے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ رکھے. پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح علم نصیب فرمائے اور اسے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.